علی اور آمنہ دونوں خالازاد کزن تھے۔ وہ اپنے نانا کے گھر چھٹیاں گزارنے آئے ہوئے تھے۔ نانا کا گھر ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا جہاں ہر طرف سبزہ زاد تھے اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے فضا گونجتی رہتی تھی۔ ایک دن جب بارش ہو رہی تھی اور باہر جانا ممکن نہیں تھا، دونوں نے نانا کے پرانے سامان والے کمرے میں کھوج لگانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کمرہ ہمیشہ سے ان کے لیے ایک پراسرار جگہ تھی جہاں پرانے زمانے کی بے شمار چیزیں پڑی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک بڑا سا لکڑی کا صندوق تھا جس پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ علی نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی اور اندر سے پرانے کپڑے، ٹوٹی ہوئی گھڑیاں اور کچھ پرانی کتابیں ملی۔ اچانک آمنہ کی نظر ایک چمکدار چیز پر پڑی جو صندوق کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کھینچ کر باہر نکالا تو وہ ایک پرانا جوتا تھا۔ جوتا کسی عجیب چیز سے بنا ہوا تھا اور اس پر عجیب و غریب نشانات تھے۔ یہ دیکھو علی، آمنہ نے جوتے کو اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تو بہت پرانا لگ رہا ہے، لیکن اس پر یہ نشانات کس چیز کے ہو سکتے ہیں؟ علی نے جوتے کو قریب سے دیکھا۔ شاید یہ کوئی جادو والا جوتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو میں اسے پہنتا ہوں اور چیک کرتا ہوں۔ جیسے ہی علی نے جوتا پہنا، کمرے کی ہوا میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ اچانک دونوں کو محسوس ہوا کہ زمین ان کے نیچے سے کھسک رہی ہے۔ ایک تیز روشنی نے انہیں گھیر لیا اور پلک جھپکتے ہی وہ ایک بالکل نئی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہ ایک جادوئی جنگل میں تھے جہاں درختوں کے پتے چاندنی کی طرح چمک رہے تھے اور ہوا میں جادو بکھرا ہوا تھا۔ پرندے ایسی آوازیں نکال رہے تھے جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ علی اور آمنہ بہت حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ یہ جوتا واقعی جادوئی جوتا ہے، علی نے حیرت سے آمنہ سے کہا۔ آمنہ نے ارد گرد دیکھا۔ ہمیں یہاں سے واپس جانے کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا، لیکن پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جوتا کس کا ہے اور یہ ہمیں یہاں کیوں لے کے آیا ہے، علی نے آمنہ سے یہ کہا۔ آمنہ اور علی جادوئی جنگل میں کھڑے تھے، حیران اور پریشان کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک انہیں درختوں کے پیچھے سے ایک چالاک لومڑی نظر آئی۔ لومڑی کی آنکھیں چمک رہی تھی اور اس کی دم ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھی اور مسکرا کر بولی، تمہیں یہ جوتا واپس کرنا ہوگا ورنہ تمہیں کبھی گھر نہیں جا پاؤ گے۔ آمنہ نے حیرت سے پوچھا، یہ جوتا کس کا ہے اور ہم اسے واپس کیسے کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیسے پہنچا؟ لومڑی نے اپنی دم کو ہلایا اور کہا، یہ جوتا ایک طاقتور جادوگر کا ہے جو کئی سال پہلے چوری ہو گیا تھا۔ جادوگر بہت غصے میں تھا اور اس نے جنگل میں ایک یہ طلسم ڈال دیا تھا۔ جب تک جوتا واپس نہیں آتا یہ جنگل اسی طرح جادو والا جنگل اور پر اسرار جنگل رہے گا۔ علی نے جوتے کو دیکھا اور پوچھا، لیکن ہم اس جوتے کو واپس کیسے کر سکتے ہیں؟ لومڑی نے مسکرا کر کہا، تمہیں 3 چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلا چیلنج، ایک غار میں چھپے ڈریگن کو شکست دینا۔ دوسرا چیلنج، ایک پراسرار پہیلی کو حل کرنا ہوگا۔ اور تیسرا چیلنج، جادوگر کے قلعے تک پہنچنا ہوگا، جو تھوڑا مشکل ہے۔ اگر تم یہ تینوں چیلنج پورے کر لو تو جادوگر تمہیں جوتا واپس کرنے کی اجازت دے دے گا اور پھر تم اپنے گھر واپس لوٹ سکتے۔ آمنہ نے لومڑی کی طرف دیکھا اور پوچھا، لیکن ہمیں یہ چیلنج کیسے پورے کرنے ہوں گے؟ ہم تو صرف ابھی بچے ہیں۔ لومڑی نے اپنی آنکھوں میں چمک کے ساتھ جواب دیا، ہمت اور ذہانت ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ تمہارے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، بس یقین رکھو اور آگے بڑھو۔ یہ کہہ کر لومڑی نے ایک پرانا نقشہ ان کے سامنے رکھا۔ نقشے پر جنگل کے مختلف راستے، غار اور جادوگر کے قلعے کا نشان تھے۔ لومڑی نے کہا، یہ نقشہ تمہیں راستہ دکھائے گا، یاد رکھنا ہر چیلنج تمہیں مضبوط بنائے گا۔ آمنہ اور علی نے نقشہ اٹھایا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
वो दोनों थोड़े खौफजदा थे, लेकिन इनके अंदर एक जोश था कि वो ये काम पूरा कर सकते हैं। लोमड़ी ने आखिरी बार मुस्कुरा कर कहा, अब जाओ। और आमना और अली ने नक्शे की तरफ देखा। इन्हें अब पहला चैलेंज शुरू करना था, ड्रैगन के गार का सामना। आमना और अली ने लोमड़ी के दिए हुए नक्शे को देखा। नक्शे पर एक बड़े गार का निशान था, जिसके करीब एक छोटी सी झील थी। वो दोनों गार की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जंगल के दरख्त घने थे और ज़मीन पर जड़ें फैली हुई थी जो उन्हें रोकती थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल खुद इनकी हर हरकत को देख रहा हो। हर तरफ तकरीबन अंधेरा था। जब वो गार के करीब पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा सा पत्थर नजर आया, जिस पर लिखा हुआ था, ड्रैगन का गार, सिर्फ हिम्मत वाले ही अंदर जा सकते हैं। अली ने आमना की तरफ देखा और कहा, हमें हिम्मत दिखानी होगी, चलो हम ये कर सकते हैं। गार के अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी बू थी। अजीबो गरीब नक्श बने हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक जोरदार और गरजदार आवाज़ सुनाई दी। कौन है जो मेरे गार में घुस आया है? ये ड्रैगन था। वो एक बहुत बड़ा खौफनाक ड्रैगन था, जिसके परों के जंगार से पूरा गार गूंज रहा। इसकी आंखें सुर्ख थी और इसके मुंह से धुआं निकल रहा था। ड्रैगन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे गार में आ गए हो? आमना ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ आने की जरूरत थी। हम जादूगर के जूते को वापस लेकर जा रहे हैं। ड्रैगन घबराया, जादूगर? वो तो बहुत दूर है। तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए पहले मुझे शिकस्त देना होगा। अली ने सोचा कि ड्रैगन को शिकस्त देना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन आमना ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। इसने ड्रैगन से कहा, क्या तुम्हें कहानियां पसंद हैं? ड्रैगन ने हैरत से पूछा, कहानियां? हाँ, मुझे कहानियां बहुत पसंद है, लेकिन कोई मुझे कहानियां नहीं सुनाता। आमना ने मुस्कुरा कर कहा, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। और इसने ड्रैगन को एक दिलचस्प कहानी सुनानी शुरू की। कहानी में एक बहादुर ड्रैगन था जो अपने दोस्तों के साथ काम पर निकलता था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, ड्रैगन की आंखें चमकने लगी और वो हंसने लगा। इसने कहा, वाह, ये तो बहुत मज़ेदार कहानी है। आमना ने कहानी ख़त्म की तो ड्रैगन बहुत खुश हुआ। इसने कहा, तुमने मुझे हंसाया है और मैं तुम्हें शिकस्त नहीं दूंगा। तुम्हें गार से बाहर जाने में मदद करूंगा। आमना और अली ने ड्रैगन का शुक्रिया अदा किया और गार से बाहर निकल गए। उन्होंने पहला चैलेंज पूरा कर लिया था और अब उन्हें अगले चैलेंज की तरफ बढ़ना था। आमना और अली ने ड्रैगन के गार से बाहर निकलकर एक लंबी सांस ली। उन्हें अब अगले चैलेंज की तरफ बढ़ना था। लोमड़ी के दिए हुए नक्शे पर एक झील का निशान था, जिसके किनारे एक पुरअसरार पत्थर था। वो दोनों झील की तरफ चल पड़े। झील का पानी शफाफ था और इसमें मछलियां तैर रही थी। झील के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था, जिस पर कुछ अजीबोगरीब निशानात बने हुए थे। पत्थर के ऊपर लिखा था, पहेली को हल करो वरना आगे नहीं बढ़ सकोगे। आमना ने पत्थर को करीब से देखा। पत्थर पर एक पहेली लिखी हुई थी, मैं बगैर बोले बात करता हूँ, बगैर चले सफ़र करता हूँ, मैं क्या हूँ? पहेली का जवाब दो और आगे बढ़ जाओ। अली ने सोचना शुरू किया। बगैर बोले बात करता है, बगैर चले सफ़र करता है, ये क्या हो सकता है? अली और आमना पहले थोड़ा परेशान हो गए, मगर फिर उन्होंने सोचा। इसने कहा, शायद ये कोई ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। अली ने अचानक कहा, क्या ये ख़त हो सकता है? ख़त बगैर बोले बात करता है और बगैर चले सफ़र करता है। आमना ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे ही अली ने जवाब दिया, पत्थर हिलने लगा और एक तरफ सिरक गया। पत्थर के नीचे से एक रास्ता खुला जो जादूगर के किले की तरफ जाता था। आमना ने अली को गले लगाया और कहा, तुमने ये पहेली हल कर दी।
اب ہم اگلے اور لاسٹ چیلنج کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ راستہ جنگل کے گھنے درختوں سے گزرتا ہوا ایک پہاڑی کی طرف جاتا تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پر جادوگر کا قلعہ تھا جو بادل چھوتا ہوا لگ رہا تھا۔ آمنہ اور علی نے ایک دوسرے کا حوصلہ دیا اور قلعے کی طرف چل پڑے۔ آمنہ اور علی نے پہاڑی کی چوٹی پر جادوگر کے قلعے تک کا راستہ طے کیا۔ قلعہ بہت بڑا اور خوفناک تھا۔ اس کی دیواریں سیاہ پتھر سے بنی ہوئی تھی اور اس کے دروازے پر بڑے بڑے لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے۔ قلعے کے اوپر بادل گھوم رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ جب وہ دونوں قلعے کے دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ دونوں ڈر گئے، جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو۔ اندر ایک لمبا راستہ تھا جو ایک بڑے ہال کی طرف جاتا تھا۔ ہال کے آخر میں ایک تخت تھا جس پر جادوگر بیٹھا ہوا تھا۔ جادوگر کی داڑھی لمبی تھی اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی چھڑی تھی جو ہوا میں چمک رہی تھی۔ جادوگر نے غصے سے دیکھا اور گرجدار اور بھاری آواز میں بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے قلعے میں آ گئے؟ آمنہ نے ہمت کر کے جواب دیا، ہم آپ کا جوتا واپس لانے آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ آپ کا ہے اور ہم نے اسے واپس کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم اسی لیے واپس آپ کو جوتا دینے آئے ہیں۔ جادوگر نے حیرت سے پوچھا، تمہیں یہ جوتا کہاں سے ملا؟ علی نے کہا، ہمیں یہ ہمارے نانا کے پرانے سامان والے کمرے میں سے ملا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کا ہے۔ جادوگر نے جوتے کو دیکھا اور کہا، یہ جوتا بہت قیمتی ہے، اس کے بغیر میرا جادو ادھورا رہتا ہے۔ تم نے اسے واپس لانے کے لیے بہت ہمت دکھائی ہے۔ آمنہ نے کہا، ہم نے 3 چیلنج پورے کیے ہیں، ڈریگن کو شکست دی، پہیلی حل کی اور آپ کے قلعے تک پہنچے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ جادوگر نے مسکرا کر کہا، تم نے بہت بہادری دکھائی ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ نے ان کو اپنی جادوئی چھڑی دی جو کہ بہت چمک رہی تھی۔ علی اور آمنہ دونوں وہ خوشی خوشی واپس گھر پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے نانا کو یہ سارا ماجرا سنایا کہ آخر ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، اور اس کے نانا نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی بہت خوش ہو گئے کہ آپ نے بہت بہادری سے کام کیا ہے۔